شریعت اسلام میں مونچھیں گھٹانے کا حق ہے، اس طرح پھروانے کا نہیں۔ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ ایسی قوم ترقی کر سکتی ہے جن کے عدالتوں کے فیصلے نہ ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ملک ظلم سے قائم نہیں رہتا، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے۔ یعنی اگر بادشاہ کافر ہے لیکن ظلم اللہ پسند نہیں کرتے، انصاف سے ہی تو ملک چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں جی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے اور جج انصاف۔ تم گھر میں انصاف کرتے ہو؟ تم نے جائیداد میں اپنی بیٹیوں سے انصاف کیا ہے؟ تم نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق دیا انصاف کے؟ جب تم انصاف نہیں کرتے تو انصاف والے کہاں سے ملیں گے؟ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے۔ میرے بیٹے کی زبان میں کچھ تتلا پن ہے تو وہ قرآن کی آیت جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت بار بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پلائیں اس کو۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی رائے پڑی تھی، اس کو شوگر تھی اور وہ بیچارہ انسولین لگواتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کسی اللہ والے نے بتایا کہ خالص زیتون کے 2 چمچ بڑے کھانے والے صبح نہار منہ یعنی وضو سے بھی پہلے اور رات کو سوتے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے عمل کیا، اللہ کا شکر ہے میری شوگر کنٹرول ہو گئی۔ مسجد قباء میں ہر نفل نماز کا نہیں، جب مکے سے اسی نیت سے آؤ اور مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت پڑھو تو اب ایک عمرے کا ثواب۔ اب چاہے وہاں بیٹھ کے 100 نفل پڑھتے رہو، بس عمرہ وہی ایک ملے گا۔ عمرے اور زیارت کے درمیان شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں وہ غیر کے لیے نہ ہوں، بس بڑی سی بات ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریں اور علماء حق کی صحبت اختیار کریں۔ ماں بیٹی ایک غیر محرم کے ساتھ ہیں، غیر محرم کے ساتھ آنا اور غیر محرم کے ساتھ کمرے میں رہنا حرام ہے۔ میری بیوی شک بہت کرتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ تم بھی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک پڑتا ہو۔ کوئی بلا وجہ شک تو نہیں کرتا نا، آپ بھی تو کوئی حرکت کرتے ہوں گے نا۔ ایک کمرے میں غیر محرم مردوں اور عورتوں کو اکٹھے رکھا جاتا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب ہوٹل والے کچھ نہیں کر سکتے، آپ خود فیصلہ کریں، عورتوں کو ایک کمرے میں کر دیں، مرد ایک کمرے میں ہو جائے۔ کہتے جی کہ ہاں ہوٹلوں میں کھانا جو ہے ہمیں وہ میز کرسی پہ دیے، ٹھیک ہے، جائز ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یا تو آپ وہ کھانا لے دیا کریں اپنے کمرے میں جا کے نیچے بیٹھ کے کھائیں۔ جوانی ہے، صحت بھی ہے، لیکن اگر تہجد میں عشاء کے بعد پڑھ لوں وہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ویڈیو بنا کے کوشش کریں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا فائدہ جو ہے لاکھوں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر داماد کی شرط کرتے ہیں، آپ کی مرضی، اگر آپ کا قبول ہے تو کر لیں۔ نماز کے دوران اپنے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، کعبہ شریف پر نہیں، نماز کے بعد کعبے کو دیکھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض والعرش الکریم۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا هديتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مريضا الا شافيتہ ولا ميتا الا رحمتہ ولا حيا الا هديتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مسجدیں ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔